نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی ہدایت پر آتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے آتا ہے، اور جو ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کر لیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے روز آخرت۔ دین قوم کے حوالے سے آج ہماری یہ آخری نشست ہے، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ دو موضوعات جو ہے وہ ہمارے رہتے ہیں، ایک ابھی جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھی ڈاکٹر وفاظ صاحب حکیمہ سے جو ہے تشریف لائے ہیں، اجتماعیت کی اہمیت، ہمارے دین کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کیا تقاضے میں کتنی تاکید ہے اجتماعیت کی، اور اجتماعیت کا نظم کیسا ہونا چاہیے، اس موضوع پر گفتگو رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو آخری گفتگو ہوگی وہ میری ہوگی، علم دین کی اہمیت اور اس راہ کی رکاوٹیں، اس موضوع پر میں نے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ کتابوں کے کام بھی جو ہے وہ لکھ دیے ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یا اس کا کوئی پرنٹ لے لیں اور کوشش کریں کہ ان کتابوں کو جلد از جلد پڑھیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ مزید کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس موضوع پر ہے علم دین کی اہمیت، اس میں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ابھی آپ کے سامنے اجتماعیت کی اہمیت اور بیعت کے نظام پر گفتگو رکھیں گے ڈاکٹر محمد وفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت ہے کہ اللہ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے جان اور مال خرید لی ہے۔ وعدہ ہو چکا ہے اللہ کے ذمہ، وعدہ ہو چکا اللہ کے ذمہ بس سچا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور اس کی وہ لائن، حقیقت یہ کہ اللہ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدہ ہو چکا اللہ کے ذمہ سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے اللہ سے بڑھ کر؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر، ببیعکم الذی، جو تم نے اس سے کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہماری ڈسکشن انشاءاللہ سے اجتماعیت، دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ادارے، تنظیم اسلامی، یہ ساری اجتماعیت کی ایک شکلیں ہیں۔ جتنی بھی انجمن ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، پارٹیز ہیں، یہ اجتماعیت کی ایک شکل ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کا سٹرکچر کیا ہے، ڈھانچہ کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ انشاءاللہ کریں گے۔ اب کیونکہ اس میں اجتماعیت اور بیعت، میں پہلے بیعت کا کلیئر کرتا جاؤں اس کے بارے میں کہ بیعت کا جو لفظ ہے باع یباع، یعنی کہ بیچنا، اس کا مطلب ہے بیچنا۔ اچھا، بیع سے مراد ہے خرید و فروخت کا سودا۔ کیا جیسے خرید و فروخت کا سودا ہے، یہ دیٹ از نون ایز بیع، خرید و فروخت کا معاملہ،
خرید و فروخت کا سودا. اب یہ وہ لفظ ہے جو اس وقت امت میں ظاہر ہے، یہ وہ سنت ہے جس کو امت بھول چکی ہے. بیعت جہاد، بیعت الموت، بیعت ارشاد تو ہے ابھی تک، لیکن بیعت الجہاد اور بیعت الموت یہ امت اس کو بھول چکی ہے. اس کو یعنی کہ ہم یہ کہیں فارگوٹن سننا، ایسی سنت جسے ہم بھول چکے ہیں، زندگیوں سے نکل چکی ہے. اور اس میں قصور ہمارا ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں. جیسے داڑھی ہم رکھتے ہیں، ہم نے اسے بدنام کیے، داڑھی رکھتے ہیں اور ساتھ سود بھی کھاتے ہیں. تو اسی طرح اس سنت کو بھی ہم ہی قصوروار ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ نکل چکی ہے یا اس کو یہ بدنام ہو چکی ہے. کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری اور دکانداری بن چکی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے، ابھی بھی مخلص لوگ ہیں جو اس کو فالو کرنے والے ہیں سنت. جو علامہ اقبال فرماتے ہیں زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. اگر یہ سنت ختم ہو چکی ہے، کیا اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے؟ چھوڑنا تو نہیں ہے سنت. یہ دلیل دینا کہ یار اب تو دور بدل چکا ہے، اسٹون ایجز میں چلے جائیں گے اگر اس کو دوبارہ ریسٹور کرتے ہیں. تو زمانہ ایک، حیات ایک، حیات اب بھی وہی ہے، زندگی کے حقیقتیں اب بھی وہی ہیں، زندگی کے مسائل اب بھی وہی ہیں، کائنات بھی ہے. یعنی کہ زندگی کے مسائل اب بھی وہی ہیں. مرد اور عورت کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ابھی بھی چل رہا ہے وہی. مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وہی مسائل ابھی بھی. تو زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. یہ دلیلیں دینا کہ بھی وقت گزر چکا ہے، آپ اس کی اہمیت نہیں. یہ ایسی دلیلیں دینا، قدیم و جدید کی دلیلیں دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وقت گزر گیا کہ جھگڑوں کا دور ہو گیا. یہ کون سی سنت ہے؟ مطلب یہ بھی مطلب ایک سنت ہے، وقت بدل گیا. تو یہ کہنا کہ بمصطفیٰ برسا خبیش راہ کے دی ہوں معوض، اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولا بھی ایست. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کل دین اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں پہنچا دو. یہی ہے تو میری سنت کو بھی تو فالو کرے. ہر سنت ہے، ان میں سے ایک یہ سنت جو ہے بیعت کی ہے، اس کو جس کا آج انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں. دیکھیں میں نے بتایا بیع کیا ہے؟ خرید و فروخت کا معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ. اب ان آیات کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے ٹاپک میں انشاءاللہ. ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنین سے. کیا خرید لی ہے؟ مال اور جان. یہ دے دو بدلے میں جنت لے لو. دو چیزیں دے دو، مال اور جان دے دو اور بدلے میں جنت. لیکن ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، جان اور مال تو دے دو، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ صرف وعدہ مل رہا ہے. وعدہ علیہ حقا، جنت نہیں مل رہی، بلکہ وہ ملے گی موت کے بعد جا کے. جنت ملے گی موت کے بعد. وہ کہ ادھار کا سودا ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے فقہ میں جو بیع سلم کا ضرور ہے کہ جنس ابھی دو اور قیمت بعد میں، تو جان و مال ابھی دو اور قیمت بعد میں. وہ ہے کہ پیمنٹ ڈیفرڈ ہے، موت کے بعد جا کے ملے گی قیمت. تو ظاہر ہے کہ ادھار والا معاملہ ہے. ہم جو لوگ عادی ہیں، جو روٹین میں چل رہے ہیں، حساب دو تو یہی ہوتی ہے جو کرتے ہیں روٹین میں، لینا دینا. ہماری تو عادت یہی ہے. تو ظاہر ہے ڈیفرڈ ہے، پیمنٹ اس میں ڈیفرڈ ہے. جان اور مال دو اور بدلے میں جنت لے لو. اب جان اور مال کیسے دو وہ تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جان و مال کی جو قربانی ریکوائرڈ ہے، اس میں وہ جہاد آ جائے گا. سارا جہاد کے سارے مراحل آ جائیں گے، مال نفس سے لے کے قتال فی سبیل اللہ تک. کہ جان، کیونکہ یہ جو آیت ہے بیسیکلی ہم سے تقاضا کر رہی ہے بیعت کا، کہ یہ وہ آیت ہے جسے آج ہم بھلا چکے ہیں. صحابہ کی زندگی میں اس کی اہمیت تھی. ہم سے یہ آیت ہم سے بیعت کا تقاضا کر رہی ہے کہ کرو بیعت. جو اگلی انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی وہ طریقہ بتائے گی، سورہ الفتح کی آیت ہے، وہ ہمیں بیعت کا طریقہ بتا رہی ہے. یہ ایک تقاضا ہے، یہ یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے، کرنی ہے. یہ ہمارے ایمان کا ذاتی تقاضا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کیا شروع ہوگا؟ وہ نفس سے، نفس کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف، اور فائنلی اللہ کی راہ میں قتال کرنا. تو اپنی طاقت، اپنی جوانی، انرجیز، کیپیبلٹیز، انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز، ذہنی صلاحیتیں، اپنی جوانی قوتیں سب اللہ کی راہ میں کھپا دو. یہ ایمان کا تقاضا. تو اس جان اور مال میں یہ چیز ہے، جان اسپیشلی، مال اکارڈنگلی اسی طرح خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ. مال کے بغیر بھی زیادہ ناممکن ہے، دعوت بھی مشکل ہو جائے گی. جیسے ہم آئے تو ٹریولنگ کر کے آئے، مال بھی تو چاہیے. تو مال بھی کھپاؤ اور جان بھی کھپاؤ. جان میں ہر چیز آ جائے گی، اپنی جوانی، قوتیں، طاقتیں، ذہنی صلاحیتیں کھپا دو اللہ کی راہ. تو یہ ہے مطالبہ جان اور مال کا. یہ دے دو اور بدلے میں جنت لے لو. بدلے کے عوض، یعنی کہ اللہ خریدنا، اللہ اشترا، خریدنے والا کون ہے؟ اللہ. اور بیچنے والا کون ہے؟ انسان. جان اور مال بیچ دی کس کو؟ اللہ کو. کس کے عوض؟ جنت کے عوض.
جان اور مال بیچ دی اور خریدار ہے اللہ، اور بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت۔ تو یہ ہے، اب کیونکہ جان اور مال دے دی اللہ کو تو یہ اس کی امانت ہے۔ جان اور مال، جب ہم نے جان اور مال اس کے سپرد کر دی تو گویا بھی ہے اسی کی امانت ہے۔ جب وہ مطالبہ کرے گا اور میدان میں کھپاؤ اسے کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرتے تو بدعہدی ہے، بددیانتی ہے، بے وفائی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو جان اور مال کھپاؤ، نہیں کرتے تو بے وفائی ہے۔ تو یہ تقاضا ہے جس کو حکومت بھول چکی ہے کہ کرو بیع، اس جان اور مال کا سودا کرو، خرید و فروخت کا سودا کرو، یہ تبادلہ کرو، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اس راہ میں۔ ظاہر جب اقامت دین کی جدوجہد بندہ کرے گا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو قتال نہیں آتا۔ اگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و تبلیغ کی نہیں، مدینے میں جا کے قتال ہی قتال ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو جان بہت شہادت آتی ہے کہ آپ کی کوئی جان ہے۔ ہاں جب نظام ایگزسٹنگ دین اسلام اور دین جمہوریت کیا چل رہا ہے یا دین ملوکیت ہے جو بھی چل رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر کتاب کا مرلہ آئے گا۔ تو اللہ کا اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہوگی، اللہ کی راہ میں قتل کریں گے بھی صحیح اور قتل ہوگا بھی صحیح۔ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہے ادھار والا، جس کا ایمان کمزور ہے وہ سوچ سکتے ہیں یار پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں، یہ نو دنیا بھی گئی، میں دین کی خاطر اتنی قربانی دیتا رہا اور وہاں بھی کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے پر لگے رہو دنیا میں، پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں جنت۔ تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ جو خیال دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشور کیا ہمیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ سچا بات ہے، حق کا یہ سچا بات ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یو آر اشورڈ، تمہیں گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اس قسم کے وصف سے اور اس قسم کے جو ڈاؤٹس ہیں ذہن میں آنے تو پتہ نہیں جنت ہے نہیں، ملتی ہے نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، جس کا ایمان جس کا کمزور ہے ظاہر اس کا دل میں آنے، تو یہ جو وصف ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تو ڈو ناٹ الاؤ اینی ڈاؤٹس ٹو کم انٹو یور مائنڈ، یہ وصف سے دور کرو۔ تو وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور ہاں جان لو یہ وعدہ پہلے بھی ہو چکا ہے، فی التوراۃ، یہ تورات میں بھی ہوا تھا، والانجیل، پھر انجیل میں بھی دہرایا گیا، والقرآن، اور پھر قرآن میں دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ تو تم یہ نہ سمجھو اگر تم کتاب کر رہے ہو تو تم پہلی امت ہو، تم سے پہلے بھی امتیں یہ کام کر چکی ہے، تم پہلی امت نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے، اگر تم یہ خرید و فروخت کا معاملہ کرو گے، جان مال دے دو گے، بیچ دو گے اللہ کو، جس کے بدلے تمہیں جنت مل جائے گی۔ آگے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشی منا۔ اب یہ جو تم نے سودا کیا ہے، تم اپنی جان اور مال کی قربانی، اور ظاہر جان کی قربانی میں ٹاپ قتال فی سبیل اللہ، میدان عمل، میدان جنگ میں اتر کے فانی اللہ کی راہ میں اس اقامت دین کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے جان قربان کر دینا۔ تو یہ جو تم نے سودا کیا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ، فاستبشروا، خوشی اس لیے مناؤ تمہارے نزدیک شاید جان بڑی قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک سے کوئی حیثیت نہیں، تمہارے نزدیک بڑی قیمتی ہو، خوشیاں مناؤ کیونکہ بدلے میں تمہیں ابدی نعمت جنت کی شکل میں مل رہی ہے، اسے خوشیاں مناؤ، فاستبشروا، تمہیں جنت مل رہی ہے بدلے میں، تمہارے نزدیک جان کی بڑی قیمت ہے، لیکن تم یہ تو سوچو یہ تو عارضی زندگی ہے، ویسے بھی مرنا ہے، ایسے بھی تم مرو گے، ویسے بھی تم مرو گے، ایسے ذلیل ہو کر ویسے شہید ہو کر، تو مرنا تو ویسے بھی ہے، تو اسی لیے اس جان کو کھپاؤ اور خوشیاں مناؤ کیونکہ بدلے میں جنت ہے، یہ نہیں کہ پریشان ہو جو یہ کیا کر بیٹھا، تو اس لیے خوش ہوا، ذالک فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو جنت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ تھی آیت جو ہمیں کیا، جس میں ہمیں وہ کیا جا رہا ہے، تقاضا کیا جا رہا ہے، بیعت کرو، یہ سودا کرو خرید و فروخت کا، جان اور مال، یہ تقاضا ہے صاحب۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ فتح کی طرف۔ اس آیت میں بیعت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس سے پہلے میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں، یہ دیکھیں کہ جو لفظ ہے بیعت، طریقے تنظیم کی بنیاد اسلام میں یہی ہے، موڈس آپرینڈی، طریقہ کار تنظیم سازی کا، اس کی بنیاد، اس کا پیوٹ، اس کا مرکز محور بیعت ہے، طریقے تنظیم۔ اس کے بعد مزید اس کے بارے میں بتاؤں کہ زندگی میں جب بھی سیرت، سنت رسول، جب بھی کوئی اجتماعی جدوجہد ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ لانچ کی گئی، اس کے لیے ہمیں جو جب بھی ضرورت پیش آئی کسی مضبوط وعدے کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بیعت کی۔
گویا کہ انسٹیٹیوشن آف بیت، ادارہ بیت، یہ نظم جماعت کا اصول ہے، یہ مرکز و محور ہے، یہ بنیاد ہے، یہ پیوٹ ہے۔ اسی طرح طریقے تنظیم کی میں نے کہا بنیاد بیت پر ہے۔ حیت تنظیم کی بنیاد بھی اسلام سے ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ شکل، تنظیم کی شکل کیا ہوگی، ڈھانچہ بھی، وہ بھی بیت پر ہے۔ اسی طرح اسلاف، سیرت صحابہ، خلفائے راشدین، دور ملوکیت میں بھی ہمیں جو یہ ادارہ ملتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بیعت، یہ ملتا ہے۔ طریقے تنظیم کی بنیاد ظاہر ہے، جب امت میں زوال آیا تو اس سنت کو بھول گئے، تو ہم نے طریقے تنظیم، میتھڈولوجی، وہ جو موڈس آپریٹی ویسٹ سے لے لیا کہ وہی ووٹنگ، وہ ممبرشپ ہوگی، پھر سلیکشن ہوگی، اور پھر امیر کا چناؤ ہوگا، پھر وہ 2 سال کے لیے ہوگا، پھر 3 سال کے ہوگا، وہ نیچے سے اوپر ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا نظام اوپر سے نیچے، اس کو انشاءاللہ میں نظام کر دوں گا۔ کبیر ہے کھڑا ہو کے من انصاری اللہ، وہ صدا لگائے گا، اور جس جو اس کو خلوص کو دیکھے گا، اس کی ذہنی صلاحیت اور انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کو دیکھے گا، اس کے علم کو دیکھے گا، اس کی جو میتھڈولوجی دعوت کے منہج کو دیکھے گا، وہ کیا ہے، کہاں سے ہے، فائنلی اس کے ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ اوپر سے نیچے ہے ہمارا طریقے تنظیم، جس میں آپ فائنلی اب بات ہوتا کیا تھا اس میں کہ حرم میں یہ تھا جب وہ سودا کرتے تھے خرید و فروخت کا معاملہ، تو معاملہ ڈن ہونے کے بعد ہاتھ ملاتے تھے، جس کو ہینڈ شیک بولتے ہیں۔ ہینڈ شیک کے بعد یہ کہ اب آپ پیچھے سودے سے نہیں ہے، اس ہینڈ شیک کا نام بیعت ہے، مبایعت، اس ہینڈ شیک کا نام، یہ ہینڈ شیک ہو گئی، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یعنی کہ اب اس سودے سے خرید و فروخت کا سودا ہو گیا، یہی ہم نے اللہ سے کرنا۔ اب اگلی آیت کو سمجھتے ہیں کیسے کرنا ہے، طریقہ، اس بیعت کا طریقہ، یہ آیت سورہ الفتح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، دراصل وہ ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہی بات، ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، اب جو اس عہد کو توڑے گا یا چھٹی کرے گا، اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اقامت دین کی جدوجہد کر کے بڑا جدوجہد کر کے بڑا احسان کر رہا ہوں، عہد توڑ دیا تو ٹھیک ہے، وبال خود لو، بڑا احسان اللہ پہ، اقامت دین کی جدوجہد کر کے تم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ وإنما ينكث على نفسه، تو اس کا وبال اس کی ذات پر ہی ہوگا۔ ومن أوفى بما عهد عليه الله، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں وہی ہینڈ شیک کرتا ہے، ذات باری تعالیٰ پردوں میں، کیسے ہینڈ شیک کرے گا، وہ تو پردوں میں، حقیقت ہے کہ ہم پردوں میں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم پردوں میں ہیں، تو اس لیے وہ غالباً مولانا حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی کتاب لکھی تھی کشف المحجوب، پردوں میں ہوگا، اس کو ہٹانا ہے پردوں میں، تو حقیقت میں ہم پردوں میں ہیں، ہم نے پردے ہٹانے ہیں، تو اللہ تو پردوں میں ہے، تو کس سے ہینڈ شیک کریں، کس سے ہینڈ شیک کریں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے، بیعت کریں، کس سے ہینڈ شیک کریں، تو اس کو سمجھے کیسے کریں، اس کا طریقہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول کی اطاعت کی اس سے اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ سے ہینڈ شیک ہوگا بواسطہ رسول، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ سے محبت کس طرح ہوگی، بواسطہ رسول، اتباع رسول، تو جیسے اللہ کی اطاعت ہوگی بواسطہ اطاعت رسول، اللہ سے محبت ہوگی بواسطہ اتباع رسول، اسی طرح اللہ سے ہینڈ شیک ہوگا بواسطہ بیعت رسول، تو یہ ہوگا ہینڈ شیک۔ تو صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جو اب گویا اس معاہدے میں 3 ہاتھ آ گئے، اللہ کا ہاتھ، بندہ مومن کا ہاتھ، اور کس کے تیسرا ہاتھ کس کا، اللہ کے نبی کا، جو اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، رسول، وقت کا رسول، تو اس کا ہینڈ شیک، اب وہ تو گئے، وہ دور تو گزر چکا، تو اب کوئی امتی ہوگا نبی کا، جس کا کرائٹیریا جو امیر ہوگا، جس کا میں نے بتایا وہ من انصاری اللہ کی پکار لگائے گا، اس کا اخلاق، اس کی ذہنی صلاحیت ہے، اس کا میتھڈولوجی، قرآن سے اس کا تعلق، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، من انصاری، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اطاعت کا، وفاداری کا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اور
سموتات کا لسن اینڈ اوبے. اجتماعیت کی تین اسلامی اجتماعیت میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک جس کا تذکرہ کرنا. نمبر 2 سموتات لسن اینڈ اوبے. اسلامی اجتماعیت میں کہ آرمی میں اگر لسن اینڈ اوبے نہ ہو اور چیف حکم دے کہ جاؤ حملہ کر دو اور وہ پوچھنا شروع ہونے کیوں کریں, وجہ بتائیں, ریزن بتائیں, تو کبھی بھی یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایک وہ ڈسپلن ہو آرمی والا لسن اینڈ اوبے. تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو, لسن یو ول لسن اینڈ یو ول اوبے. سموتات کرو گے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو امیر کے. اطاعت وفاداری, عہد وفاداری, یہ اس کے ساتھ کرنا ہے, لیکن معروف کے دائرے کے اندر. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس باؤنڈریز کے اندر, اس سے باہر نہیں. اس سے باہر ہے تو اٹھا کے پھینک دو, اطاعت کا تلاشا. اگر وہ اس سے باہر نکلتا ہے, کھلا کفر کرتا ہے, تو چھوڑ دو. تو اس دائرے کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول, ہاتھ میں ہاتھ دو کے اس سے, اور اطاعت وفاداری, عہد وفاداری کرو. دی اوتھ آف الیجینس, پلیج آف الیجینس, یہ اس کے ساتھ کرو کہ اب جو حکم دو وہ کریں گے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے. اب ظاہر ہے میں نے امین کا تھوڑا سا کرائٹیریا آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جس کی ہاتھ میں بیعت ہوگی, اور وہ اب جو تھرڈ پارٹی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب امیر کی اطاعت ہوگی. تو مجھے یہ گائیڈنس اصل میں تو چاہیے نا, میں کیسے اللہ کی اطاعت کروں, کیسے اقامت دین کی جدوجہد کروں, میرا میتھڈالوجی کیا ہو, اس کے لیے مجھے گائیڈنس چاہیے. پہلے تو اللہ کے رسول تھے, تو اب ظاہر ہے امیر مجھے گائیڈ کرے گا کہ کس طرح چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. لیکن پھر معروف اطاعت, پھر معروف کے دائرے کے اندر کیسے چلنا ہے. تو اسی حساب سے میں اکارڈنگلی جیسے وہ اس کا حکم ہوگا لسن اینڈ اوبے, سموتات, میں کروں گا معروف کے دائرے کے اندر. تو یہ ہوگا. اور آج جہاں اختلاف ہو وہاں بولا جائے, یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہا ہے, جہاں غلط ہے بولا جائے, لیکن معروف کے اندر ہے تو پھر نہیں, پھر آپ بیعت نہیں توڑ سکتے. اس کا وبال پھر آپ پہ آئے. ہاں کھلا کفر ہے تو پھر ٹھیک ہے, انٹرپریٹیشن میں تھوڑی آ رہی ہیں, وہ ہوتی ہیں ڈیفرنسز, تو ٹھیک ہے, خیر ہے. کھلا کفر کرے تو پھر آپ اس بیعت کا قلادہ گلے سے نکال دیں گے. تو یہ ہے میتھڈالوجی. اب کہ اللہ کے نمائندہ آپ یا آپ سلم کا امتی, اس کے ہاتھ پر بیعت کیجیے. تو یہ تھا طریقہ شارٹ. اب آگے چلتے ہیں, سیرت کی طرف ذرا چلتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صلح حدیبیہ, بیعت عقبہ اولیٰ, ثانیہ, بیعت رضوان, تو جب بھی آپ نے کوئی اجتماعی لانچ کی جدوجہد آرگنائز کسی مقصد, کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے, تو آپ نے ہر موقع پر بیعت دی. 10 بیعتیں, 10 کے قریب ہیں ثابت آپ صلی اللہ کی ذات سے. وہ میں جسٹ 1-2 کا ریفرنس دے دیتا ہوں. آپ نے مثلاً سموتات کی بیعت. نمبر 2 اس بات کہہ کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے. نمبر 3 ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت. نمبر 4 اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی ہے, اور یہ ہے کہ اللہ کے حضور کے حکم پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے. یہ ویسے تقریباً 9 میں نے 4-5 آپ کے سامنے بیان کی. تو سیرت سے ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ اس امیر سے شخصی بیعت, شخصی اطاعت اس کی کرو, معروف کے دائرے میں شخصی اطاعت. اور آج کا جو نظام ہے جمہوری نظام, اس میں دستور کی اطاعت ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن, اس سے وفاداری کا عہد دیا جاتا ہے. جو آج کا جمہوری نظام ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن سے نہیں ہماری وفاداری, ہماری اطاعت اور وفاداری کس سے ہوگی, اس امیر سے. وہ ہے کون آخر, وہ اصل میں اس اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم کی کڑی ہے. اولو الامر وہ اس کڑی میں سے ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اب آپ جو چاہیں جیسے کہ ویسے کریں گے, لیکن معروف کے دائرے. تو یہ اصل میں اس کی کڑی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم, اس کی کڑی. اب سیرت صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور کی طرف جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے بعد دیکھیں خلافت راشدہ کا بہت دور وہ دور ہے جب دین اور مذہب ایک تھے. دین اور مذہب میں کوئی فرق نہیں تھا. جو سیاسی لیڈر ہے وہی مذہبی اسپرچول لیڈر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ, اسپرچول لیڈر بھی ہیں, روحانی پیشوا بھی ہیں, اور ساتھ ہی سیاسی پیشوا بھی ہیں, چاہے حکومت کا نظام بھی چلا رہے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ سیپریشن ہو گئی. ہوئی اقبال کے نزدیک ہوئی دین اور دنیا کی جسم جدائی, حوث کی امیری, حوث کی وزیری. جب یہ سیپریٹ ہوئی تو پھر حوث آ گئی, اقتدار کی حوث, حوث کی امیری اور حوث کی وزیری. جب یہ دین اور دنیا سیپریٹ, تو خلافت راشدہ از ایگزیکٹ ریپلیکا آف دور نبوت, اس کا عکس ہے, کیونکہ دین اور دنیا یہ چلتے اس ان لیڈرز کے اندر. اور انہوں نے بھی تنظیم سازی کس بحاف پہ کی, اس کی ایک مثال جس دے دیتا ہوں. ان کی تنظیم سازی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو سب کی ایسے ہی ہے
ایک چیز کامن تھی، یاد رکھیے گا، سب کی اپوائنٹمنٹ میں ایک چیز کامن تھی، مشاورت. وشاورہم فی الامر، یہ بھی دین کے نظم طریقے تنظیم میں وشاورہم فی الامر، مشاورت کرو. سوری، یہ مشاورت گویا بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مقصد صرف یہ تھا کہ کل امت کس طرح لیڈ کرے گی، اس میتھڈ کو کیسے لے کے چلے گی، دنیا کو لیڈ کرنا ہے. تو طریقے تنظیم تو ان کے پاس، تو بیسیکلی اس امت کو سکھانے کے لیے مشاورت علیہ وسلم بار بار کرتے تھے. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول تھے، صرف کس لیے؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ مشاورت کرنی ہے. تو اجتماعیت میں مشاورت کی بڑی اہمیت ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب اپوائنٹ کرنا تھا خلیفہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھ ایک الیکٹورل کالج بنایا یا الیکٹورل بورڈ بنایا 6 افراد کا، انہوں نے پھر فائنلی سلیکشن. تو مشاورت بڑی اہم ہے، ہماری اجتماعیت میں مشاورت بہت ہے. ہاں، مشاورت کے نتیجے میں جب وہ مقرر ہو گئے امیر، اب ان کی بیعت ہوئی ان کے ہاتھ. مشاورت ہوئی پہلے، امیر مقرر، اب اس کے ہاتھ میں بیعت ہوئی، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اب ہم سب اطاعت کریں گے، آپ کی پھر معروف. تو یہ ہمارے لیے. تو یہ اب سیرت صحابہ سے میں ایک واقعہ اور بھی ہیں شارٹ کر کے بتاؤں گا. تو مشاورت اس لیے اسلامی اجتماعیت میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، یہ بھی نہیں جانا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے. تو ان چاروں خلفاء میں مشاورت ہوئی اور فائنلی پھر اپوائنٹ ہونے کے بعد بیعت دی گئی. تو واٹ از ایکویولنٹ ٹو مشاورت، واٹ آج کل کیا ہے، دیٹ از ناٹ ایکویولنٹ ٹو بیعت، ووٹ ایک مشاورت ہے بیسیکلی. اب آگے چلتے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نے اس امیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی، اب امیر کا لفظ ایسے سمجھ لیں آج کے دور میں جو فوجی عامر حکمران ہے اس سے بھی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے، جو کہ بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ غلامی کا دور ہے. سویلائزیشن جو کی وہ ہے، وہ اس ہوا میں ایسے جیسے ڈسٹ ہے، سسپینڈڈ ہے، اتنی ان کی سویلائزیشن پاورفل ہے اس وقت، ویسٹرن سویلائزیشن. تو ظاہر ہے یہ امیر بڑا عجیب سا لفظ ہے، یہ عامر سے بھی بڑا سخت لفظ ہے. امیر یعنی کہ اس کی ومن عطا امیر، جس سے میرے امیر کی اطاعت کی اس سے میری اطاعت کی، جس سے میرے امیر کی نافرمانی کی اس سے میری نافرمانی کی. آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، سب اطاعت کی بیعت کریں گے کہ فی المعروف میں آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں، آپ سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں. وہ لسن وہ بھی نوبل. تو یہ ہے علامتاً جو ہیڈ شیک ہے، یہ ہے. تو یہ تھی بیعت کی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ دور صحابہ کے بعد اگلا دور ملوکیت شروع ہو گیا. اب بیعت دو میں تقسیم ہو گئی کیونکہ اب دین اور دنیا کی علیحدگی شروع ہو چکی تھی. جو سیاسی لیڈر تھے امت کے، بنو امیہ، بنو عباس، وہ اس اہل نہیں تھے کہ لوگوں کے تزکیہ نفس بھی کریں. تو بیعت دو میں تقسیم ہو گئی، بیعت حکومت اور بیعت اصلاح، بیعت ارشاد دو میں تقسیم ہو گئی. وہ اصلاح کی بیعت اور ایک طرف سیاسی بیعت. یہ دیکھیں لیکن تقسیم کے بعد بھی جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی بیعت ہی لے رہے ہیں، یعنی کہ بیعت کا ادارہ اس وقت بھی انٹیکٹ رہا. کس کی؟ بنو امیہ کے حکمران یا بنو عباس کے حکمران، وہ بھی بیعت لے رہے ہیں. اور ادھر سے بیعت ارشاد اولیاء اللہ ہیں، خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین، یہ سارے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیعت ارشاد یعنی کہ تزکیہ نفس کی بیعت ہے. اب بیعت دو میں تقسیم ہو چکی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دین اور دنیا میں اب سیپریشن شروع ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی گئی. اور فائنلی پھر اس کے بعد آیا انگریز کا دور، جب ہمارا سیاسی نظام سے چھن گیا. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد ہمارے سیاسی نظام سے وہ ٹیک اوور انگریز نے کر لی. اب بیعت تو ختم ہو گئی. اب ہاں یہ بیعت رہی، بیعت ارشاد جو ابھی بھی چل رہی ہے آج تک، وہ چلتی رہی. اور وہ بیعت جہاد اور یا وہ حکومت سے جو سیاسی بیعت تھی وہ ختم ہو گئی. گویا کہ دور اس ملوکیت کے دور میں بنو عباس، بنو امیہ کا دور، جو دو بیعت تھی، ایک دلوں پر حکومت کی بیعت تھی وہ بیعت ارشاد، اور دوسری جسموں پر حکومت کی بیعت. اور اصل فاتح وہی ہے جو دلوں کو فتح کرے. تو ایک دلوں کی حکومت ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جسموں پر حکومت ہو رہی ہے. لیکن بیعت دو میں ڈیوائڈ ہو گئی اور فائنلی انگریز جا کے ہمارے اوپر ٹیک اوور کیا. اس میں ڈاکٹر صاحب احمد صاحب نے ایک فکرہ بتایا تھا کہ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمان ہے. تو یہ بیعت ارشاد وہ دلوں کی حکومت کرنے والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ تھے اور وہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہو رہی تھی. اب جب انگریز آیا تو ظاہر ہے سیاسی نظام تو سارے نظام ہی چھین گئے، ایسا ایسا معاشی عدالتی نظام سارے انہوں نے ایک ایک کر کے ٹیک اوور کیا. تو اس لیے وہ بیعت کا ادارہ ہمارے ذہن سے نکل گیا. بیعت ارشاد تو رہ گئی اور جو سیاسی بیعت
اور بیت الموت بیت الجہاد وقت کے ساتھ ساری ہمارے دل سے نکلتی ہے. اب اس لیے فورگٹن سننا ایک نامعلوم سی چیز لگتی ہے، ایک بھولی ہوئی سنت. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جب اسلام کا زوال ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اسلام کا زوال ہے پھر اس کے نتیجے میں تحریک موومنٹس اٹھی بڑی بڑی. اس میں جو سب سے اپنے خطے کی اس موومنٹ کا ذکر کروں گا، سید احمد شہید بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موومنٹ ہے. اب ان کی شخصیت پہ آگے دونوں بیعتیں پھر اکٹھی ہو گئی. پہلے انہوں نے بیعت ارشاد لی، اصلاح کی بیعت، اور جب موومنٹ لانچ کی تو انہوں نے بیعت الموت بیعت جہاد لیا. تو گویا دوبارہ دونوں بیعتیں اکٹھی ہو گئی اور فائنلی انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی. تو یہاں پھر دونوں سید صاحب کی زندگی میں یہ بیعتیں دونوں پھر اکٹھی ہو گئی، بیعت جہاد بیعت قتال، اور دوسرا بیعت ارشاد انہوں نے پہلے سے لی تھی. تو یہ دیکھیں اب سارے جو ہمارا دور سیرت النبی، قرآن کی روشنی میں سنت، سیرت، خلافت راشدہ، دور ملوکیت، اور پھر لیٹر اور انگریز کا دور، اور اس کے نتیجے میں اٹھنے والی جتنی دیر، سب میں ہمارا طریقہ تنظیم کیا ہے کہ اس امیر کی جا کے پلیج آف الیجنس کرو، اوتھ کرو، اس کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے اطاعت کا وعدہ کرو اس سے کہ فی المعروف میں تمہاری اطاعت کریں گے اور جو تمہارا حکم ہو اس کو مانیں گے فی المعروف. لیکن آج یہ نظام اب وہی ہے، پارٹی رکنیت ہے، ممبرشپ ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے صدر، یہ پھر چینج ہوا، پھر وہ لابنگ، اور سارا ایک وہ نظام ہے بوگس. ہمارا یہ نظام ہے. اور ایک یاد رکھے گا، ہمارا نظام یہ شخصی بیعت پر ہے. جو میں نے بتایا پہلے دستوری بیعت ہے دنیا میں جس پر رائے کانسٹیٹیوشن، اس سے وفاداری شو کی جاتی ہے. ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، اس کو فالو. پارٹی کا جو رائے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے، آپ کا ضمیر جو کہہ رہا ہے آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے. خواہ ٹھیک ہے، حرام ہے، حلال ہے، ڈزنٹ میٹر. ہمارا جو نظام ہے وہ شخصی بیعت ہے، شخصی بیعت. مثال کے طور پر کیا امام خمینی انقلاب کے لیے جب ایران میں کھڑے ہوئے، وہ الیکشن کروا کے ذرا دیکھ لیتے کیا ہوتا، یا کسی دستور کے ساتھ ان کی وفاداری کے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے موومنٹ، یہ انقلابی جدوجہد جب بھی ہوگی، اسپیشلی اقامت دین کی جدوجہد، تو اس میں شخص اہم ہے. کیونکہ اس انقلاب کے لیے داعیہ چاہیے، وہ خواہش چاہیے، وہ جذبہ چاہیے، وہ یعنی کہ دھن سوار ہو کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، وہ چاہیے. تو اس کے لیے الیکشن یا مشاورت یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ داعیہ من انصار اللہ، وہ لگا یہ چاہیے. شخصی بیعت اس لیے بات ہوگی. امام خمینی کا جو ایران میں کیا وہ ہو سکتا تھا؟ پاسبل ہی نہیں تھا. ایون کہ نیم انقلاب قائد اعظم کی شخصیت کے بغیر کیا میں پاکستان کے ممکن تھا؟ کیوں علامہ اقبال کہتے ہیں قائد اعظم کے پاس. تو جب بھی ریولوشن، خیر یہ نیم انقلاب تھا، ریولوشنری پروسیس جب بھی چاہیے دنیا میں، تو اس کے لیے ظاہر شخصی بیعت، ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے اندر دھن سوار ہوگی، اس کی زندگی کا جینا مرنا، وہ یہی کچھ ہوگا کہ اللہ سے وفاداری، اس کے دین سے اور اقامت دین، اس کا نظام قائم کرے. یہی رخ مصطفیٰ ہے. یہ پیچھے جو ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہی لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ اس کو نافذ کرے دنیا کے تمام دینوں پر. دین جمہوریت، جو بھی دین دنیا میں سسٹم آف لائف جو بھی چل رہا ہے، دین میں سسٹم آف لائف، جو بھی سسٹم آف لائف، تو یہ تھی. اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے ہماری حسن بنا شہید، اخوان کے لیڈر. انہوں نے جب موومنٹ لانچ کی تو انہوں نے بھی بیعت جہاد دی. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے جب اپنی حزب اللہ 1913 سے 1920 اپنی حزب اللہ قائم کی، مولانا ابوالکلام انہوں نے بھی بیعت کی. پھر مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جب آئے تو انہوں نے واپس آئے اپنی اس قید سے نجات ہو کے زندگی کے آخری حصے میں، تو انہوں نے علماء دیوبند کو یہی کہا کہ اس نوجوان ابوالکلام آزاد رحمۃ ان کی بیعت لو اور خلافت کی شکل کرو. انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن علماء دیوبند نے جو بھی تھا اس کو ریفیوز کیا. تو انہوں نے بھی مولانا محمود الحسن دیوبندی نے انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کی بیعت کرو. اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی ادارہ. اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تنظیم کی بنیاد بیعت پر نہیں رکھی. اس کے بعد آخری اس خطے کی پرسنالٹی ہے جس نے اپنی تنظیم کی بنیاد بیعت پر رکھی، اور ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سنت کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد بس یہ وہ آخری جماعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنظیم اسلامی جو دنیا میں جو ریولوشنری موومنٹ ہے، جو رینیسنس ہو رہا ہے اسلام کی نشر ثانیہ، اس کی 300 سے 400 سال کی اسٹرگل کی امین ہے یہ جماعت، اس لیے کہا جاتا ہے. تو ہمارا مقصد بیسیکلی ہم ایک موومنٹ، ایک تحریک ہے. ہمارے یہاں داعی قرآن ہوتے ہیں، ہم کوئی علماء یا فقہا نہیں ہیں. ہمارے داعی قرآن ہوتے ہیں جو اس جدوجہد میں کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس تحریک دنیا میں جو چلی ہے پچھلے 300 ایئرز میں تنظیم اسلامی، اس کی امین ہے.
تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب احمد ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد اس پہ ٹائم بتا نہیں ٹھیک ہے 35 اب آگے چلتے ہیں مزید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب جب وہ نظام جا چکا، امت بھی سو چکی، امت میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو لوگوں کو اس سیر کی طرف بلائے، جو اس اصل کی طرف واپس جائے، اس نظام کی طرف، اس اصل کی طرف جائیں گے تو وہ نظام آئے گا، وہی خلافت سے ڈالے گی، ڈیفینیٹلی اس سے ایگزیکٹ ریپلیکا نہیں ہوگا، اس کی ایگزیکٹ عکاسی تو نہیں ہو سکتی، اس وقت قبائلی نظام تھا، نظام بدل چکی ہے، دنیا شہروں سٹیز میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن اصول تو اب بھی وہی لینے چاہیے، اصول وہی لینے پڑیں گے اب بھی۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ، ایک امت تو ہو تم میں سے، ایک گروہ تو ایسا، امت میں سے ایک امت تو کھڑی ہو جو لوگوں کو اس اصل کی طرف بلائے، اس اقامت دین کی جدوجہد کی طرف، اس طریقے تنظیم کی جدوجہد۔ کیونکہ انقلاب کے 6 مراحل جام صاحب نے لکھے ہیں، دیکھیں پہلے وہ جو تعلیم تربیت دعوت، وہ تو اس کا مرکز محور تو قرآن ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، پھر تنظیم ضروری ہے اس کے لیے، اس انقلاب برپا کرنے کے لیے، تنظیم سازی کے بغیر انقلاب تو برپا ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، تو تنظیم سازی کے لیے ڈیفینیٹلی پھر اس ادارے کے لیے وہی پیر اس کو اپنانا پڑے گا، طریقے تنظیم وہی لینا پڑے گا، تب جو آ کے وہ ہم انقلاب برپا کریں۔ ورنہ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم جتنے نمازی ہیں بریلوی ہیں، انفرادی طور پر تو ٹھیک ہے، بحیثیت مجموعی غیر اسلامی زندگی ہے، آپ جتنے نمازی بریلوی ہیں صبح اٹھ کے بینک سے پیسے نکلوانے اصول پہ چل رہے ہیں، جتنا نمازی پڑھے اسٹوڈنٹ ہے، رات تہجد پڑھے، صبح لیکچر ہال میں جائے گا لڑکیاں جینز میں آ رہی ہیں، کون سا تقویٰ؟ تو بحیثیت مجموعی زندگی غیر اسلامی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ جو ہو رہا ہے اکارڈنگلی وہ ہے، چلتا رہے گا، تو آپ ضرورت اس عمل کی اصل کی طرف، اسی کی طرف ایک طرز تکافل، ایک طرز توافل ہے تو وہ تم کو مبارک نہیں آتے ہو، نہ ہو ٹھیک ہے، غفلت کی زندگی ہے، نہیں ہے، ایک طرز توافل ہے تو وہ تم کو مبارک، اور ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، ہمارا کام تو بتانا ہے، آپ کی مرضی، طریقہ یہی ہے، اصل یہی ہے۔ اقامت دین کی جدوجہد میں، یعنی اقامت دین کی جدوجہد میں آپ کسی جماعت میں شامل ہو کر سم و تعات کے نظم سے وابستہ ہو کر یہ سوچیں، یہ کام ہے کرنے کا، نظم سے وابستہ ہو کر سم و تعات کے تحت، یہی کتاب و سنت سے، اور یہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہے، اور یہ اس کا ایویڈنس میں نے آپ کو سارا سامنے دی ہے۔ اب آخر میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس جماعت ڈیوائڈ نہ ہو، جماعت مضبوط رہے، طبیعت نہ ہو، وہ پوائنٹس اس حدیث کے اندر وہ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جماعت کے اندر، کیونکہ تفرقہ یہ امت برداشت نہیں کر سکتی۔ ایون کہ حدیث نبی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا امیر کوئی ایک غلام قوم کا بندہ سربراہ تو اس کو قبول کر لو، اگر وہ اس معروف کے اندر آپ کے ساتھ چل رہا ہے قبول کرو، تاکہ امت میں کیا نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو حدیث میں چلا پڑھ رہا ہوں، اس میں وہ ایکسپلینیشن ہے ساری کہ ڈویژن نہ ہو جماعت کے اندر، ڈویژن سے بچنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ اس حدیث کے اندر بتائے گئے۔ ہماری جو تنظیم اسلامی کی بکلیٹ اس کے شروع میں بھی ہے وہ حدیث، بلکہ اس کے آخر میں وہ آگے والے جو الفاظ ہیں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایگزیکٹ مجھے ملا، وہ جو بیعت ہوتی ہے جو ہمارے، میں وہ فارم اپنا کھولی کر رہا ہوں، یہ جو عہد نامہ ہے اس تنظیم کا، اسی میں سے وہ پوائنٹ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے وہی کی وہی بیعت کو جو حدیث میں ہے وہی الفاظ ہم نے اپنے اس بیعت نامے میں لیے، وہی الفاظ حدیث کے، تھوڑے سے کچھ چینجز کے ساتھ۔ اچھا ہم بیعت کریں گے کس چیز پہ؟ عادت سمی والطاعت فی المعروف، ان کا ہر حکم مانوں گا امیر کا، اور سنوں گا اور مانوں گا، سمی والطاعت، سم و طاعت، سنوں گا اور مانوں گا، ہاں جو بھی حالات ہے میں نے سننا اور ماننا ہے، کیونکہ اب میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور یہ کیونکہ اللہ نے اس کا تقاضا کہ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، وہ جو شروع میں نے ہاتھ پڑھی یہ تو کر دی ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا چلنا کیسے ہے، سنوں گا اور اس کی مانوں گا، پھر دوسری والی اس سے خواہ تنگی ہو یا آسانی، میرے خارجی حالات جیسے بھی چل رہے ہیں ڈزنٹ میٹر، میں اس کو مانوں گا، پھر دوسری والی اس کی خارجی حالات جیسے والمنشتی والمکرائی، اب اندرونی حالات میری جو بھی چل رہی ہے، میری جو بھی کیفیت اندرونی ہے، خواہ میری طبیعت اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، میری اندرونی کیفیت جو بھی چل رہی ہے آگے لوگ ہے میں اس کو فالو کروں گا، اندرونی کیفیت میری جو بھی ہے۔ آگے وہ
مفضل علیہ، خواہ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دی جائے، یعنی کہ ایک میرا حق ہے، ایک کسی اور کا حق ہے، ایک جونیئر ایک سینئر ہے، اور میں سینئر ہوں، میرا حق بنتا بھی ہے، پھر بھی دے دیا گیا، تو اس میں وہ نہیں کروں گا، رجسٹ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، تب بے شک ترجیح مجھے جماعت میں دے دی جائے، کسی اور کو میرے اوپر دے دی جائے تو میں کیا کروں گا، اس ترجیح کے نتیجے میں وہ تنظیم میں رہ کے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، بس اندازی یہ چیزیں نہیں کروں گا، جس کو بھی ترجیح دے دی جائے۔ آگے وَعَلَىٰ اللَّهُ نَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ نظم کے ذمہ دار لوگوں سے ہرگز نہیں جھگڑوں گا۔ یہ تنظیم میں رہتا ہے، کیوں جھگڑا ہوا تو وہ ڈویژن ہے، ڈویژن ڈسٹرکشن تباہی کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ دیکھیں رولز آ رہے ہیں کہ تنظیم کے اندر رہنا کیسے، اس حدیث میں کہ جو ترجیح دی جائے، طبیعت مان رہی نہیں مان رہی، میں نے ماننی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے، شخصی اطاعت، شخصی وفاداری، اطاعت کا ہے وہ میں نے اسے ہر صورت اس کو پورا کرنا ہے، ہاں میری طبیعت اس میں آمادہ ہو یا نہ ہو۔ لاسٹ میں وَعَلَىٰ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنْتُ، اور یہ کہ ہر حال میں حق بات کہوں گا۔ اب یہ چیز بڑی ہے، دیکھیں امیر کی اطاعت سے معروف تو ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے امیر کے چہرے کو دیکھنا ہے کہ میرا ضمیر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اور نہیں اس کے چہرے میں بل پڑ رہے تو نہیں میں تو یار بس خاموش ہوں، نہیں، حق بولنا ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، حق بولنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے تو یار یہ بات ابھی نہیں کرتا، بعد میں نہیں، جو حق ہے اس کو بولنا ہے، اطاعت سے معروف ہوگی لیکن حق بولنا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلائنڈ وہ نہیں ہوگی، ایک فالوئنگ وہ نہیں ہوگی، حق ہے تو اس کو بولنا ہے۔ ہاں اگر کفر بوا ہے پھر تو ڈیفینیٹلی اس اطاعت کا کلادہ گلے سے اتار کے پھینک دیں گے، ورنہ مانیں گے، لیکن حق جو اس کو بولنا ہے۔ لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بالکل نہیں کروں گا۔ لوگ مجھے خواہ کہنا مولوی ہے، ٹیررسٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کی ہم نے پرواہ نہیں، بیعت کی باتیں کرتا ہے، اکبر نام لیتا ہے خدا کے اس زمانے میں، تو اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں اب تنظیم کے اندر رہنے کے پورے اصول تقریباً اس حدیث کے اندر آ گئے، ڈویژن نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، یہ ساری چیزیں تقریباً اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ تھی دنیا کی امامت، جس سے ہم نے اس طریقے تنظیم سے ہم نے دنیا کی امامت، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے برکت کی امامت، وہ اور امامت ہے جو آج ہو رہی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی، وہ اور یہ دنیا کی امامت تھی جو ہم نے کی ہے۔ اے وہی تیرے زمانے کا امام بہر جو تجھے حاضر و موجود سے دیکھانا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تعداد تھوڑی ہے، یہ ہے یار بس چھوڑ دو، نہیں ہوتا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، نہیں یہ حاضر ہو، یہ مٹیریل وعدہ پرستی، تعداد تھوڑی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ لگے رہو، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ جو تجھے حاضر ہو موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے رخ دوست کس آئینے میں دکھایا؟ طالبان کو، موت کے آئینے، زندگی اور بھی تیرے کی دشوار ہے۔ تو یہ ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت، لیڈرشپ۔ تو یہ لیڈرشپ، اس لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر نظام بھی وہی ہے، وہ نظام ہوگا تو خلافت واپس آئے گی، ورنہ تو آج ہمارے لیے ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اس اصل کی طرف آئیں دوبارہ، تاکہ ہمارے لیے ساری۔ اب تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دو ٹائم کیونکہ بچ گیا۔ آج کل جو دنیا میں نظام چل رہا ہے، جمہوری نظام، اس کو کس طرح ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پریکٹیکل ہو جائے۔ اس میں دیکھیں ووٹ از ناٹ اکویولنٹ ٹو بیعت، بیعت ایک عہد وفاداری ہے، ووٹ ایک مشورہ ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب اپوائنٹ کیا گیا الیکٹورل بورڈ 6 ممبرز کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن کے لیے، جو الیکٹورل بورڈ تھا یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ شاور جیسے وہاں مشورہ کر رہا تھا، شاور فی الامر، وہاں بھی یہ مشورہ کر رہا تھا۔ تو ووٹ از ایکویولنٹ ٹو مشورہ، وہ جو 6 کا بورڈ الیکٹورل مشورہ کر رہا تھا، جب سلیکشن ہو گئی ان کی عثمان پھر بیعت کیا گیا۔ تو آج کے نظام کے تحت یہ ہوگا کہ پہلے ووٹ ہوگا پھر بیعت ہوگی۔ اب ووٹ کیسے ہوگا؟ یہ ایک چیز ہے، ووٹ کے لیے ظاہر کچھ کرائٹیریاز ہیں، وہ ہوں گے پھر ووٹ کے لیے۔ ایج، قرآن سے دلیل لے سکتے ہیں، 40 سال کی عمر میں انسان پختہ ہو جب اپنی عمر کو پہنچتا ہے۔ ایج، عورت اور مرد کا ووٹ کیسا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے آدھا ہونا چاہیے، 2 عورتوں کی شادت 1 مرد کے برابر ہے،
یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. عمر کا تعین ہو سکتا ہے, اس کا ایجوکیشن سٹیٹس یہ بھی تعین ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک مشورہ ہوگا سارا. تنظیم اسلامی جماعتی ایک تنظیم اور حکومتی تنظیم کے نظام میں فرق ہوگا. یہاں اس حکومت پورے علاقے پہ, پوری اس ملک پہ ہوتی ہے, ہر فرد اس حکومت کا حصہ ہے, تو ہر فرد کا مشورہ لازم ہو جائے گا. لیکن تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کے لیے مشورہ نہیں, جس کا دل کرتا ہے آ جائے. ہاں جب آئے گا پہلا سے مشورہ بائی پاس ہو جائے گا, آ گیا وہ تنظیم کے اندر, اب نیکسٹ بیعت کرے گا امیر کی جب اس کے اخلاص سے دیکھا. لیکن حکومتی جماعت میں یہ ہوگا کہ مشورہ سارے دیں گے, وہ ووٹ کا کرائٹیریا جو بھی رکھ لیں, اس کے نتیجے میں جو سلیکشن ہو جائے گی, سلیکشن ہونے کے بعد اب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا, بیعت کرنی ہوگی کہ ہم, اس کا مطلب ہے اسلام, اگر اسلامی نظام آتا ہے تو ہماری حکومت میں خواہ جتنی بھی پارٹی ہوگی فائنلی وہ پارٹی لیس گورنمنٹ بن جائے گی, کہ ساری پارٹیاں اس کے ہاتھ میں, کہ اس وہ جو لیڈرز ہوں گے کیا کریں گے, سلیکشن کے بعد اس کی بیعت کریں گے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, پارٹی لیس گورنمنٹ ہو جائے گی. یہ ہمارا نظام ہے. آج ہمارے سامنے 1 پارٹی 2 پارٹی, اور مغربی جمہوری نظام میں تو ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہمارے یہاں بھی یہ چل رہا ہے, اس کو گرا دو, توڑو, لابنگ, ہارس ٹریڈنگ کرو, اس کی پارٹی گرا دو. تو یہ اب بھی اپلیکیبل ہے اگر اس کو کیا جائے. یہ نہیں کہ دین اس دور کا دین ہے, اصول وہی لیے جائیں گے, اجتہاد کر کے اپلیکیشن کی جا سکتی ہے آج بھی. ہاں وہ ایگزیکٹ خلافت راج تھا, اس کا ریپلیکا وہ تو نہیں آ سکتا, وہ نظام قبائلی تھا, اب نظام بدل چکا. تو یہ ہے اجتماعیت کی اہمیت. تنظیم ایک اجتماعیت ہے. یہ یہاں سے رہے گا کہ نماز بھی اکیلے مت پڑھو, 2 ہو کے نماز پڑھو. نکاح میں بھی فیملی ہوتی ہے, اس کا ولی ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں, اکیلا نہیں ہوتا نکاح. یہ مثالیں ہیں اجتماعیت کی. اسلام ہمیشہ اجتماعیت کی وہ کرتا ہے, اس کی ترغیب دیتا ہے. تو اس کی ایک شکل یہ تنظیم ہے, آرگنائزیشن ہے, جیسے ہماری یہ تنظیم اسلامی ہے. تو یہ ہمارے لیے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی صحت کو ریوائو کریں, اپنی فکر کو تازہ رکھیں, اس جدوجہد پہ لگے رہیں, قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں. قرآن سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے. قرآن سے دور ہوں گے اور اپنی فکر سے دور ہوں گے تو شاید ہم کسی اور کی طرف چلے جائیں گے. ہاں جائیں, دیکھیں جہاں دل کرتا ہے, لیکن اپنی فکر سے تعلق جوڑے رکھیں, فکر تنظیم اسلامی سے تعلق جوڑے رکھیں, کیونکہ یہ تنظیم ایک فکر میں کھڑی ہے. ہم کوئی فقہا نہیں ہیں, نہ ہم کوئی علماء ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایک حق ہے, وہ حق پہ چل رہا ہے, ہو سکتا ہے شاید ہم انہیں کی طرف چلے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فقہ حقیقت ہونے چاہیے, 1 کروڑ فقہ بھی اس میں پیدا ہو جائے, کیا خلافت آئے گی؟ خلافت کے لیے وہ لوگ چاہیں جو اس فکر پہ چل رہے ہیں, اس طریقے پہ چل رہے ہیں, اس میتھڈ پہ چل رہے ہیں, تبھی خلافت آئے گی. تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس اپنی اصل کی طرف واپس.